رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو ہریرہ کہ بھئی دوسروں نے دو دو کھائیں، بھوک تو آپ کو بھی لگی تھی، آپ نے ایک جیب میں ڈال لی ہے اور ایک کھا لی۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے جی یہ میں نے اپنی امی کے لیے رکھی ہے۔ آپ کو پوری دنیا کے ممبر و محراب، حرمین کے ممبر و محراب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس آواز سے گونجتے آپ کو نظر آئیں گے۔ کاش ہمارے نوجوانوں کو ماں اور باپ کی قدر و منزلت کا پتہ چلے۔ رضی اللہ عنہ تو ہم کہتے ہیں، لیکن یہ بھی اگر آپ ساتھ کہہ دیا کریں نا کہ اللہم اغفر لأبی ہریرہ و امہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی۔ وہ ایک دفعہ گھر سے باہر نکلے تو اور بھی کچھ ساتھی مل گئے، کہا اس وقت تم سارے کے سارے بے وقت کیسے نکلے ہو؟ تو سب کہنے لگے کہ بھوک بہت لگی ہے، اور یہ سب اصحاب صفہ تھے جن کے ذریعے اللہ ذوالجلال نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک ایک بات، ایک ایک ادا اور شب و روز کے آپ کے افعال اور سنتیں وہ نقل کی اور ہم تک پہنچی پوری صحیح سند کے ساتھ۔ اور یہ خوبی امت محمد کے علاوہ، آپ حضرات کے علاوہ کسی کو اللہ نے عطا نہیں کی۔ تو کہنے لگے جی بھوک لگی ہے سارے، کہتے ہیں کہ پھر کہاں چلے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ بیٹھیں، آپ کو بھوک لگی ہے تو آپ نے کھجوریں منگوائیں اور ہر ایک کو دو دو کھجوریں دے دی، دو دو کھجوریں دے دی اور کہا پانی پی لو، شام تک کے لیے یہی کافی ہے۔ میرے بھائیوں، زیادہ کھانے سے کوئی صحت نہیں بنتی، کم کھانے سے صحت بہتر رہتی ہے۔ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، اور بھی بہت ساری احادیث ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تم دو کھجوریں کھاؤ اور پانی پی لو تو شام تک یہی کافی۔ وہ سب نے دو دو لیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دو لیں، اور ایک انہوں نے اپنی جیب میں ڈال لی اور ایک کھا لی اور پانی پی لی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو ہریرہ آپ نے ایک جیب میں ڈال لی ہے۔ آپ دیکھیے کتنے حساس تھے اپنے شاگردوں کے بارے میں، اپنے متعلمین ہیں، ان سے پڑھنے والے ہیں، ان کے ساتھ رہنے والے ہیں، کتنے حساس ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نوٹ کرتے ہیں کہ بھئی دوسروں نے دو دو کھائیں، بھوک تو آپ کو بھی لگی تھی، آپ نے ایک جیب میں ڈال لی ہے اور ایک کھا لی۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے جی یہ میں نے اپنی امی کے لیے رکھی ہے۔ اللہ اکبر! بہت خوبصورت سیرت ہے سیدنا ابو ہریرہ کی، آپ حضرات پڑھیں۔ اور اس وقت بھی پوری امت جو جتنا صدقہ جاریہ ان کے لیے ہے اور کسی صحابی کے لیے نہیں ہے، احادیث کی روشنی میں آپ کو پوری دنیا کے ممبر و محراب، حرمین کے ممبر و محراب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس آواز سے گونجتے آپ کو نظر آئیں گے۔ یورپ چلے جائیں، برطانیہ چلے جائیں، ہر مسجدوں سے یہی آواز نکلتی ہے، ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان کو اپنی امی سے بڑی محبت تھی، باپ فوت ہو گئے تھے اور ان کی امی مسلم نہیں تھی، لیکن ان کو بھی ہجرت کروا کر اپنے ساتھ ہی مدینہ منورہ میں لے آئے۔ بعد میں اللہ نے ان کو اسلام کی نعمت بھی عطا فرما دی۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ یہ کھجور میں نے اپنی امی کے لیے رکھی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کھا لو تم، تو آپ کی امی کے لیے ہم اور دے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! آپ کی امی کے لیے ہم آپ کو اور دے دیتے ہیں۔ آپ حضرات نے کبھی یہ الفاظ بولے ہیں؟ اللہم اغفر لأبی ہریرہ و امہ۔ جب ابو ہریرہ کا نام آتا ہے تو یہ آپ کہہ دیا کریں، رضی اللہ عنہ تو ہم کہتے ہیں، لیکن یہ بھی اگر آپ ساتھ کہہ دیا کریں نا کہ اللہم اغفر لأبی ہریرہ و امہ، تو پھر آپ کے لیے کون سی دعا آئے گی اور آپ کس دعا کے مستحق ہوں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ نے ماں سے کیسی محبت ہے، کاش ہمارے نوجوانوں کو ماں اور باپ کی قدر و منزلت کا پتہ چلے اور ان کے احترام کے طریقے، سلیقے، آداب، ان چیزوں کا پتہ چلے۔ تو وہ فرماتے ہیں رحم اللہ، اللہ ہر اس شخص پر رحمت فرما، اے اللہ جو یہ کہتا ہے کہ اے اللہ ابو ہریرہ کو بھی بخش دے اور اس کی امی کو بھی بخش، تو اللہ تو اس کے اوپر رحمت فرما۔ اب جو شخص بھی یہ لفظ بولے گا اللہم اغفر لأبی ہریرہ و امہ، تو اس کے لیے رحمت کی دعا کن کی طرف سے آئے گی؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے۔ مصر کا ایک گورنر تھا، وہاں کوئی حاجی آ رہا تھا
تو اس نے کہا کہ ابو ہریرہ کو بتانا کہ میں نے اس کے لیے اور اس کی امی کے لیے بخشش کی دعا کی ہے، یہ بات کتنی مشہور ہوگی۔ تو انہوں نے آ کر پیغام دیا تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اس کو بتا دینا کہ آپ کا پیغام بھی مجھے مل گیا، اور یہ بھی اس کو خوشخبری دے دینا کہ اللہ عز الجلال کی آپ کے اوپر رحمت اور فضل ہو۔